بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹی، یہاں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ آپ مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں ان کے گھر کا پتہ دے دوں گا۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی۔ ایک تو وہ بیمار تھی اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ بیماری اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بے حد کمزور ہو گئی۔ دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ کھانا خرید کر لا سکے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، یہ کپڑا مجھے میرے بابا نے دیا تھا، اس لیے یہ بہت برکت والا ہے۔ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ اسے بیچوں، لیکن گھر میں 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر کچھ کھانا خرید لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کپڑے کو بازار لے گئے اور کئی خریداروں کو وہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا اتنا پرانا تھا کہ کوئی اس کو خرید نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بے حد پریشان ہوئے۔ بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے رب، آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور ان کے نواسے بے حد بھوک میں ہیں۔ اے میرے اللہ، آج اگر میں یہ کپڑا نہ بیچ سکا تو آج بھی وہ بھوکے رہیں گے، اس لیے تو میری مدد فرما اور کوئی خریدار بھیج دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان کے پاس ایک خریدار آیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، کیا آپ یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی جانتے تھے کہ یہ کپڑا کتنا پرانا ہے، اس لیے انہوں نے کوئی مقرر کردہ قیمت نہ مانگی اور کہا، جناب، آپ اس کی جو مرضی قیمت دے دیں۔ خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوشی سے 6 درہم کے لیے مان گئے۔ چنانچہ آپ نے وہ کپڑا دے کر خریدار سے 6 درہم حاصل کر لیے۔ ناظرین، اوپر آسمانوں پر فرشتے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان ہوں، صدقہ ضرور کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات درست ہے کہ صحابہ کرام صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے۔ وہ تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود ان چیزوں کی ضرورت ہو تو پھر وہ صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، بحث نہ کرو، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ تم علی کے پاس جاؤ، اسے اس وقت ان 6 درہم کی سخت ضرورت ہے۔ جاؤ اور اس سے وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں،
اللہ کے واسطے میری مدد کرو، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے دے دو تاکہ میں ان سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی بات سن کر حضرت علی نے اپنے دل میں سوچا کہ یا اللہ، پچھلے 3 دنوں سے میری بیوی اور بچے بھوک میں ہیں، میں کیا کروں؟ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خریدوں یا پھر اس فقیر کو دوں؟ پھر اسی وقت آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرا رب میرا سب سے اچھا رازق اور حافظ ہے، میں اس فقیر کو وہ 6 درہم دے دیتا ہوں، یقیناً میرے رب نے میرے لیے کوئی بہتر انتظام کر رکھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اس فقیر کو تمام پیسے دے دیے اور پریشان حال میں آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص آپ کے سامنے آیا جس کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگا کہ کیا آپ مجھ سے یہ گھوڑا ادھار خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خرید سکتا ہوں؟ آپ اسے لے کر بیوپار کریں۔ اسی لمحے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ چونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آپ یہ گھوڑا کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں اس گھوڑے کے 100 درہم لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ گھوڑا ان سے ادھار خرید لیا، پھر وہاں سے اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار چلے گئے۔ جیسے ہی آپ بازار پہنچے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، جی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ جواب میں حضرت علی نے کہا کہ آپ بتائیں، آپ اسے کتنے درہم میں خریدنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں تو اس گھوڑے کے 160 درہم دوں گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بے حد خوش ہوئے کہ اس طرح تو مجھے 60 درہم کا منافع ہوگا۔ یہ سوچ کر آپ فوراً مان گئے اور آپ نے اس شخص کو 160 درہم میں گھوڑا بیچ دیا۔ پھر آپ سوچنے لگے کہ کتنی شان ہے میرے رب کی کہ میں نے اس کی راہ میں 6 درہم صدقہ کیے تھے، لیکن اس پاک ذات نے مجھے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس دے دیے۔ اس کے بعد ان پیسوں کا بہت سارا کھانا خرید کر وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اتنا سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو آپ کو جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا کھانا نہیں آ سکتا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا زیادہ کھانا کیسے آ گیا؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمایا، اور جتنا بھی کمایا پورے جائز اور حلال طریقے سے کمایا، اس لیے تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی باتوں سے مطمئن نہ ہوئی۔ کچھ دن بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر بلایا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ جی ابا جان، مجھے یاد ہے، اس لیے برائے مہربانی مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکڑہارے کے گھر کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ ان کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے اور آپ سے ملنے کی بھی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی گھر میں آنے نہیں دے سکتی، اس لیے آپ کل آئیں، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔
یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگے کہ امی جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ پھر وہ دونوں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل دیے۔ لکڑہارے کے گھر پہنچ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا میں فاطمہ ہوں جو آپ سے کل ملنے آئی تھی اور ساتھ میرے بیٹے بھی آئے ہیں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے تو اپنے شوہر سے صرف آپ کے لیے اجازت مانگی تھی، میں نے آپ کے بیٹوں کے لیے تو اجازت لی ہی نہیں، لہٰذا آج آپ پھر واپس جائیں اور کل آئیں، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے لکڑہارے کے گھر آئے تو اس کی بیوی نے انہیں گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ گھر کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جہاں لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس ایک لکڑی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ سارے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے تو شاید اسے وضو یا پانی پینے کی ضرورت ہو، میں اسے فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پہلے سے ہی پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ اے بہن تو نے یہاں لکڑی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس عورت نے کہا اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے تو مجھے سزا دینے کے لیے انہیں اس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ انہیں یہ چیزیں ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ لکڑہارے کی بیوی کی اس فرما برداری سے بے حد متاثر ہوئی، پھر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی تم نے اس عورت کے اندر کیا خوبی دیکھی؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار اور خدمت گزار ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہارے لیے اس عورت سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں، آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا بیٹی کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر کو ایک کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا، چنانچہ حضرت علی نے تمہارے لیے وہ کپڑا بیچا اور گھر کے لیے بہت سارا کھانا لے کر آئے، لیکن بیٹی تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اور مختلف سوال پوچھ کر اپنے شوہر کو تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ حضرت علی کتنی مشکل سے وہ کھانا گھر پر لائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کوئی بھی وہ کپڑا خریدنے کو تیار نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خریدار بنا کر بھیجا اور وہ کپڑا 6 درہم میں خریدا۔ پھر ایک دوسرا فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان سے 6 درہم صدقے کے طور پر مانگ لیے۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کی خاطر صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد حضرت علی بے حد پریشانی میں خالی ہاتھ لیے گھر جا رہے تھے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے انہیں ایک گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ جب حضرت علی وہ گھوڑا بیچنے کے لیے بازار گئے تو آگے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے۔ پھر انہی پیسوں سے حضرت علی نے تم لوگوں کے لیے بہت سارا کھانا خریدا۔
اور جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی وہ بھی جنت میں پہنچ گیا ہے۔ روز قیامت جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اسی گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور اس لگام کو پکڑنے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد داخل ہوگی، اور اس عورت کو یہ بلند و بالا مقام صرف اپنے شوہر کی عزت، قدر اور فرما برداری کی بدولت ملا ہے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے، پھر کامیابی آپ کا مقدر ہے۔